السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا وطن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، آج ہم لوگ ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اے آئی آخر ہے کیا اور قانون کے شعبے میں کیسے استعمال ہو رہی ہے، اور کیا یہ وکلاء، عدالتوں اور عام شہریوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ انہی سوالات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل پرویز صاحب۔ سر، میں تو آپ کو جانتا ہی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن خود کروائیں۔ جی، السلام علیکم عمیر صاحب۔ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می۔ میں لائر ہوں۔ آئی ٹرائی ٹو برانڈ مائی سیلف ایز اے اسٹارٹ اپ لائر۔ میں ٹرانزیکشنل کارپوریٹ کام بھی کرتا ہوں، لٹیگیشن بھی کی ہے میں پڑھاتا بھی ہوں بہت جگہوں پہ۔ سو میرے جو کراس روڈز ہیں ود اے آئی، ود ینگ لائرز اینڈ ود ایکسپیرئنس لائرز، سو وہ اس طرح کے ہیں کہ آئی تھنک کہ مجھے بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی بہت سمجھ ضرور ہے ٹو اسپیک آن دا ٹاپک جو آپ نے چوز کیا ہے فار ٹوڈیز پوڈ کاسٹ۔ فیصل صاحب، یہ بتائیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا اور یہ قانون کے شعبے میں کیسے استعمال ہو رہی ہے؟ سو کسی بھی ایک عام آدمی کے لیے، فار اے پرسن جس کے پاس بہت زیادہ ٹیکنیکل نالج نہیں ہے، سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ڈسکرائب ایسے کیا جا سکتا ہے دیٹ مشینز یا کمپیوٹرز کین ریڈ ڈیٹا، تھنک اوور اٹ، اینالائز اٹ اینڈ میک ڈیسیژنس۔ سو اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر بھی یہی انٹیلیجنس موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس سراؤنڈنگ میں چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، اینالائز کرتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے، اینڈ ہی اور شی جمپس ٹو اے کنکلوژن ایٹ دی اینڈ۔ سو یہی کام جب کمپیوٹر کرنا شروع ہو جاتا ہے آرٹیفیشیل مینر میں، کیونکہ اس کے اندر یہ سکت بائی نیچر موجود نہیں تھی، آرٹیفیشلی کریٹ کی گئی ہے یہ پاور، یہ پوٹینسی، تو اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہہ کے ریفر کرتے ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس قانون کے شعبے میں کیسے استعمال ہو سکتی ہے۔ سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کہ یہ ایک ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو چینج ایچ اینڈ ایوری فیلڈ ان دا ورلڈ۔ سو اس سے قانون کا شعبہ جو ہے، جو لیگل انڈسٹری ہے، وہ بھی نہیں بچے گی اور نہ ہی ابھی بچی ہوئی ہے۔ سو اس کے اندر بھی ایک ڈسرپشن جو ہے وہ فورسی کی جا رہی ہے۔ سو آج کہاں استعمال ہو رہی ہے، کیسے استعمال ہو سکتی ہے، اس سے پہلے میں ایک سینیریو جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ امیجن دیٹ وی ہیو اے کورٹ روم وچ از این آٹومیٹڈ کورٹ روم، جس کے اندر ایک لٹیگنٹ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لٹیگنٹ نے اپنی ساری انفارمیشن ایک کمپیوٹر سسٹم کے اندر اس کو ڈکٹیٹ کر دی ہے یا اس کو دے دی ہے، اینڈ اس کے بہاف پہ ایک باٹ ہے، ایک اے آئی پاورڈ روبوٹ ہے جو اس کے بہاف پہ کیس پلیڈ کرتا ہے۔ اپوزٹ کاؤنسل بھی روبوٹ ہے، اینڈ دا جج از آلسو اے روبوٹ، اور یہ تینوں آپ کا جو کیس ہے اس سے ریلیٹڈ فیصلہ کرتے ہیں ود ان منٹس۔ سو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی سائی فائی مووی کا ایک سین ہے، اینڈ یہ یا تو ہوگا نہیں، اگر ہوگا تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں گے۔ سو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ ایوری بڈی تھنکس دیٹ وی ہیو دس 5 to 10 year ونڈو، اس کے بعد ویل گیٹ اے چانس کہ ہم چیزیں سیکھیں گے اور ہم اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیں گے اس کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے۔ سو اے آئی جو ہے وہ آلریڈی ہماری لائفز کو امپیکٹ کرنا اس نے شروع کر دیا ہے ڈفرینٹ کانٹیکس میں۔ سو آپ بھی اے آئی استعمال کرتے ہوں گے، میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ آلموسٹ ہر انڈیویجول کے موبائل فون میں یا لیپ ٹاپ میں ایٹ لیسٹ چیٹ جی پی ٹی، جس کو ہم اوپن اے آئی کہتے ہیں، وہ ہر ایک کے موبائل یا ٹیلیفون اس میں لیپ ٹاپ میں انسٹالڈ ہے، اور وہ اس کو کسی نہ کسی پرپز کے لیے استعمال کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو شاید لکھ بھی نہیں سکتے انسٹرکشنز، تو ان کے لیے وہ جو وائس کمانڈ والا فیچر ہے وہ اس کے تھرو بات کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے۔ سو ہماری لیگل فیلڈ میں یہ کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے، سو ویسٹ میں اس کا یوز جو ہے وہ کافی ایکسٹینسو ہے۔ پاکستان میں ابھی تک اس کا یوز جو ہے وہ اس طرح سے زیادہ نہیں ہو رہا، لیکن آئی نو اے لاٹ آف پیپل اراؤنڈ می، اور میں خود بھی، وی یوز دیز اے آئی ٹولس اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے اور اپنے کام کو زیادہ پروڈکٹیو بنانے کے لیے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ سو کس طرح سے استعمال ہو سکتی ہے یا کس طرح سے استعمال ہو
ہو رہی ہے آج، اس سے ریلیٹڈ جو ایک وکیل کا جرنی ہے، اگر اس کے ساتھ اس کو سمجھیں تو آپ کے لیے سمجھنے میں، آپ کے ناظرین کے لیے سمجھنے میں اور میرے لیے سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی. سو ایک لٹیگیشن یا ایک کیس سے ریلیٹڈ جو جرنی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ ود فائنڈنگ دا فیکٹس. آپ سوال پوچھتے ہیں لٹیگنٹ سے یا آپ ڈاکیومنٹس ریڈ کرتے ہیں، اس میں سے فیکٹس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. دس از دا فرسٹ تھنگ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر اس سے ریلیٹڈ قانون ڈھونڈتے ہیں، بالکل. ریسرچ کرتے ہیں. تیسری چیز پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ اس قانون اور فیکٹس دونوں کو سامنے رکھ کر انالائز کرتے ہیں. اینڈ لاسٹلی یو پریپیئر دا آرگیومنٹس جو آپ نے کورٹ کے سامنے جا کر کرنے ہوتے ہیں. سو یہ جو 4 سٹیجز ہیں، یہ چاروں کے چاروں سٹیجز جو ہیں یہ آٹومیٹ ہو سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو آٹومیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. سو بہت زیادہ انفارمیشن. سو لیٹ سپوز if a lawyer gets 1000 pages of information and he needs to find 2 or 3 smoking guns اس 1000 pages کے انفارمیشن میں سے، تو usually a lawyer would take 5, 6, 10 days to extract that information. AI can do that in minutes. So یہ فیکٹ فائنڈنگ ہو گئی. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج تھا ریسرچ کا. سو ایک لا فرم کے اندر 4-5 ینگ ایسوسیٹس ہیں جن کا کام ہے ریسرچ کرنا. وہ فزیکل لائبریریز سے اور ڈیجیٹل لائبریریز سے جو ریلیونٹ اسٹیچوٹ ہے اور جو ریلیونٹ کیس لا ہے وہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو پھر کمبائن کرتے ہیں. پھر اس میں سے فردر فلٹر آؤٹ کرتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کون سی چیز ایسی ہے جس کو ڈسکارڈ کرنا ہے. سو یہ جو ریسرچ والا پروسیس ہے اٹ آلسو ٹیکس ویکس. سو اس پروسیس کو بھی آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے. ود ان منٹس آپ ایک پرومپٹ دیں گے اور آپ کو ریسرچ ہوئی بھی ملے گی. تھرڈلی انالیسز. سو انالیسز بھی کرنے کی پوٹینشیل اور کیپیبلٹی رکھتی ہیں یہ اے آئی باٹس ایجنٹس جو ہیں. اینڈ لاسٹلی وی ہیو آرگیومنٹ فارمیشن. سو آرگیومنٹس بھی ایک آرٹیفیشیلی انٹیلیجنٹ سسٹم جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے. سو یہ جو چاروں سٹیجز ہیں، یہ چاروں سٹیجز کافی حد تک اس کے اندر اے آئی ماڈلس کی ہیلپ لی جا رہی ہے، اور ہم انتظار اس ٹائم کا اب کر رہے ہیں کہ وہ کیا ٹائم آئے گا، وہ کب آئے گا وہ ٹائم کہ لوگ ریپلیس کر دیں گے، لوگ لائرس کو ریپلیس کر دیں گے ود دیز سسٹمس. سر یہ بتائیں کہ اے آئی کیسے مدد کر سکتی ہے وکلاء کو؟ سو یہ تو 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی. لٹیگیشن میں اس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے. پھر جو وکلاء ہیں وہ صرف لٹیگیشن نہیں کرتے. لٹیگیشن کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو لیگل فرٹرنیٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہے. سو فار ایگزامپل وی ہیو ریگولیٹرس. سو ایس سی سی پی ایک ریگولیٹر ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی کا ریگولیٹر ہے. سو پی ٹی اے، پیمرا، ہر چیز کے لیے وی ہیو اے ریگولیٹر. سو یہ جو ریگولیٹرز ہیں، یہ جو کمپلائنس جو بہت ایک کمبرسم چیز ہے جس کے لیے آپ کو ایک کمپنی کو ایک لیگل ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے، پورا ایک ٹیم آف لائرز ہائر کرنی پڑتی ہے جسٹ ٹو کمپلائی ود دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دیئر لائسنس، ریگولیٹر کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، جسٹ ٹو اسٹے اپ ٹو ڈیٹ. سو یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک باٹ ایونچولی جس کو ٹرین کیا جائے کہ وہ ایس سی سی پی کے سارے کمپلائنس کے جو میٹرز ہیں وہ اس کو فیڈ کیے جائیں، اور وہ کمپنی کے سی ای او کو یا کمپنی کے ڈائریکٹرز کو اس چیز کے اوپر اپرائز کرے کہ آپ کو کیا اسٹیپ کب لینا ہے. ان کو کیلنڈرز بنا کر دے، ان کو فارمز فل کر کے دے، رائٹ ٹائم پہ ان کو نوٹیفیکیشنز جائیں. سو انٹلیکچوئل پراپرٹی کی جس طرح میں نے بات کی، 2 ٹریڈ مارکس کو آپس میں اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے، واٹ آر دا سملیرٹیز، واٹ آر دا ڈفرینسز. لیکن جو کیچ ہے عام آدمی کے لیے اس میں وہ کیا ہے؟ سو عام آدمی کے لیے کیچ یہ ہے کہ لا ایکسیسیبل بن جائے گا. آج سے 10 سال پہلے ایک انڈیویجول کو اگر کوئی لیگل پریشانی ہوتی تھی یا سوال اس کے ذہن میں آتا تھا تو ہی وڈ لک فار اے لائر. اپنے آس پاس دوستوں سے پوچھتا تھا کوئی وکیل جاننے والا ہے، اپنی فیملی میں دیکھتا تھا کوئی وکیل جاننے والا. آج وہ ایسا نہیں کرتا. آج ہی سمپلی لاگز ان ٹو دیٹ جو چیٹ جی پی ٹی والی ایپ ہے، اور وہاں سے جا کر یہ سوال پوچھتا ہے کہ میرا یہ کیس ہے، اس میں کیا ہوگا. وہاں سے جا کر سوال پوچھتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، کون سی دوائی کھاؤں. سو اس طریقے سے لوگ استعمال کرنا شروع ہو گئے. اگر ابھی یہ جو اوپن آئی ہے ہمارے پاس، یہ جنیرک ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سے ٹرین کرنے میں کامیاب ہوں کہ یہ لا اسپیسیفک ہو جائے، تو ان لوگوں کو جو لیگل ایڈوائز ہے، جو ایک اسٹیٹ پرو بونو کام کرنا چاہتی ہے، جو انڈیویجولز لا فرمز جو ہیں وہ پرو بونو کام کرنا چاہتے ہیں، لیگل ایڈ سوسائٹیز اور یہ سب چیزیں جو ہیں، اتنے زیادہ لائرز پہ پیسے اسپینڈ کرنے کی بجائے
آپ اگر اچھے باٹس ٹرین کریں تو لیگل اویئرنیس اور فری لیگل ایڈوائز ہر انسان کے گھر تک اس کو رسائی ملے گی. رول آف لا کے اندر لا کا ایکسیسیبل ہونا از دا پرائمری فیچر. سو یہ لا ایکسیسیبل ہو جائے گا, لا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. سو اگر آپ ایک لائر سے بھی بات کریں تو وہ لائر آپ کو اس طرح کی زبان میں جواب دیتا ہے دیٹ یو آر ان ایبل ٹو کمپریہینڈ کہ اس کا کیا مطلب ہے. سو جی پی ٹی ہمارے لیے یہ بھی کرتا ہے. سو یہ جو اے آئی باٹس ہیں یہ آسان الفاظ میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس قانون کا کیا مطلب ہے. سو لیگل اویئرنیس, ہر ایک کو اپنے رائٹس پتہ چلیں گے, چیپ لیگل ایڈوائس. اینڈ یہ صرف میسز کے لیے نہیں ہے, دس از فار دا کارپوریٹ سیکٹر ایز ویل, فار کمپنیز ایز ویل. ایک لائر جو ہے اس کے جو بیلیبل آورز ہوتے ہیں اس میں ڈرافٹنگ, اس میں ریسرچ, اس میں فیکٹ فائنڈنگ, ان سب کے لیے جو ہے وہ بہت سے آورز ڈیووٹ کیے جاتے ہیں. سو اگر یہ سب کچھ ایک باٹ کے اندر یا ایک ایجنٹ کے اندر امبیڈ کیا جائے تو جو کاسٹ آف پرووائڈنگ لیگل سروس ہے وی کین برنگ اٹ ڈاؤن. تھرڈلی اینڈ لاسٹلی جو جسٹس ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارے ملک میں اور تمام سب ممالک میں یہ مسئلہ ہے کہ ججز کم ہیں, ریسورسز کم ہیں, بیک لاگ زیادہ ہے, کیسز زیادہ ہیں. سو شروع میں جو میں نے آپ کو اگزامپل دی, آئی نو سم ون جس کے دادا نے ایک کیس فائل کیا تھا زمین سے ریلیٹڈ, اینڈ دا گرینڈ چائلڈ از اسٹل پلیڈنگ دا کیس ان دا کورٹ آف لا. آج تک وہ کیس ختم نہیں ہو سکا اتنے عرصے میں بھی. سو یہ جو اسپیڈی جسٹس ہے اس میں اے آئی بہت ہیلپ کر سکتا ہے ہماری. سو ود ان ڈیز جو ہے وہ آپ کا عدالتی نظام کے اندر جسٹس جو ہے وہ اگر ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کو ملے, یا ایک انسان جب اپنی اس کی جوانی گزر جائے پھر اس کو وہ پیسے ملیں جس کی ضرورت تھی ان کو, تو دے آر آف نو یوز. سو اسپیڈی جسٹس جو ہے, ٹائملی جسٹس جو ہے, اس میں اے آئی بہت حد تک, سگنیفیکنٹ حد تک بہتری لا سکتا ہے. سر جو ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں جنرلی اگر بات کی جائے تو اس کے اوپر کیسے امپیکٹ کر رہے ہیں؟ سر اے آئی تقریباً ہر انڈسٹری کو ڈسرپٹ کر رہا ہے اور بہت ریپڈلی ڈسرپٹ کر رہا ہے. سو ہم نے اپنے آس پاس یہ دیکھا کہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئی. وہ ویڈیوز جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہیں. امیجز آنا شروع ہو گئی جو اے آئی جنریٹڈ ہیں. پچھلے دنوں اخبار میں ایک آرٹیکل تھا جس کے بارے میں کچھ رومرز جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے اور بہت زیادہ اس کو سوشل میڈیا کی اٹریکشن ملی, جو ایک آرٹیکل جی پی ٹی سے لکھوایا ہوا تھا. سو کانٹینٹ رائٹرز اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, لائرز اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, میڈیکل فیلڈ میں یہ استعمال ہو رہا ہے. سو بہت سے ایک اسٹارٹ اپ ہیں, میں ڈیو ٹو کانفیڈینشیلٹی ان کا نام جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا, لیکن دے آر ڈیولپنگ مائکروسکوپ جس کے اندر دے آر امبیڈنگ دس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والی ٹیکنالوجی کہ وہ مائکروسکوپ جب ایک سیل کو اینالائز کرے گا, اگر if that cell is prone to cancer in the future 6 مہینے, 1 سال, 6 سال, 5 سال کے اندر اگر کینسر ہو سکتا ہے اس انڈیویجول کو, تو وہ ٹائملی بتا دے گا وہ مائکروسکوپ کہ اس کے اندر یہ پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے, یہ لائف سٹائل چینجز اس کے اندر آنے چاہیے. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں, جو مرضی انڈسٹری اٹھا کر دیکھ لیں آپ. سو ہر انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ اے آئی کی ڈسرپشن ہے. اور میرے خیال سے جو میڈیکل فیلڈ ہے اور جو یہ لیگل فیلڈ ہے یا جو ایجوکیشن کی فیلڈ ہے, ان 2-3 چیزوں کے اوپر ہمیں زیادہ ڈسکشن کرنی چاہیے, ان کو زیادہ ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ان کو بیسک نیسیسٹیز کہتے ہیں نا, کہ ہر انسان کو صحت کا حق ہے, ہر انسان کو ایجوکیشن کا حق ہے, ہر انسان کو جسٹس ملنا چاہیے, انصاف کا حق ہے. سو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر میرے خیال سے سب سے پہلے کام ہوگا, کیونکہ یہ میسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور کام ہو بھی رہا ہے آلریڈی. سر اس کے خدشات جن سے محتاط رہنا چاہیے ہم, جی جہاں اتنے فائدے ہیں تو پھر خدشات بھی بہت سے ہیں, اینڈ سرپرائزنگلی وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم. سو اگر لیگل فیلڈ سے ریلیٹڈ بات کریں تو ایک وکیل جو ہے اس کو جی پی ٹی کو کوئی بھی انفارمیشن نہیں دینی چاہیے اپنے کلائنٹ سے ریلیٹڈ. وہ جو کلائنٹ اٹرنی پریویلیج ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ڈیٹا جو جا رہا ہے اس جی پی ٹی کے پاس یا اس اے آئی باٹ کے پاس یہ کہاں پر اسٹور ہو رہا ہے. سو کانفیڈینشیلٹی لیگل والے اینگل سے اس کا خیال رکھنا چاہیے. سیکنڈلی, جب ہم ایک کسی بھی اے آئی کے ماڈل سے کچھ سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے اٹ از جسٹ اے سسٹم اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور بات ختم ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہے. سو وہ جو سسٹم ہے اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے پروسیسرز ہیں.
سو وہ پروسیسرز جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہونے کے لیے پانی لیتے ہیں. سو پانی کنزیوم ہوتا ہے اس کے اندر, پانی ضائع ہوتا ہے جب آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں. پھر ان کی کاربن امیشنز ہیں جس کا انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ ہے. سو ہمیں انوائرمنٹ پہ جو امپیکٹ ہے وہ دیکھنا ہے, ہمیں کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ جو اس کا ریلیشن شپ میں نے ابھی بتایا وہ دیکھنا ہے. پھر تھرڈلی بہت سے لوگوں نے یہ کمپلین کی ہے کہ یہ جو ماڈلز ہیں یہ ہیلوسینیٹ کرتے ہیں. سو یہ جو ہیلوسینیشن والا اینگل ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سو ہیومن سپرویژن جو ہے وہ رہے گی, ہر سٹیج پہ رہے گی. آپ اس کو بالکل ایز اے ریپلیسمنٹ استعمال نہیں کر سکتے, فار دا ٹائم بینگ تو بالکل بھی نہیں, لیکن جب یہ ٹیکنالوجی ایوالو کر کے بہت بہتر ہو جائے گی تب بھی آپ اس کو ایز اے ریپلیسمنٹ استعمال نہیں کر سکتے. ہیومن سپرویژن جو ہے وہ چاہیے ہوگی. اینڈ لاسٹلی یہ ڈسرپشن اتنی فاسٹ ہے اینڈ دس ڈسرپشن از ان ریگولیٹڈ. سو کسی اسٹیٹ نے اے آئی کے اوپر کمپریہنسو قوانین ابھی تک ڈیولپ نہیں کیے. کچھ اسٹیٹس میں کام ضرور ہو رہا ہے اس کے اوپر, لیکن کمپریہنسو کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر طرح کا اینگل کور کر سکے. سو ہر اینگل کو کور کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو فلی انڈرسٹینڈ دا پوٹینشیل آف دیٹ ٹیکنالوجی. سو آج انسانیت جو ہے ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے جس طریقے سے یہ ہماری زندگی جو ہے وہ چینج کرے گی. سو ہم اس کا پوٹینشیل ہی کمپلیٹلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, تو ہم اس سے ریلیٹڈ جو لا میکنگ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. سو ایک ڈر جو ہر کسی کے ذہن میں ہے, لیکن میرے خیال سے یہ شاید بہت زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا ہمیں, وہ یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی فیکلٹیز ہیں وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو گئی ہیں اس کے بعد. سو دیر واز اے ٹائم کہ جب لوگ بڑی بڑی کیلکولیشنز اپنے دماغ میں کرتے تھے, کیلکولیٹر آیا بات ختم ہو گئی. سو کیا ہم لوگ لیس ریلیونٹ ہو گئے دنیا کے اندر؟ نہیں. پھر اس کے بعد جب موبائل فونز آئے, اس سے پہلے جب وہ لینڈ لائن ہوتا تھا تو سب لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے, دوستوں کے فون نمبرز یاد ہوتے تھے. سو آج ہمیں کسی کا بھی فون نمبر یاد نہیں ہے, وہ فیکلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی. سو اسی طرح یہ جو ہماری ریسرچ کرنے کی, ڈرافٹنگ کرنے کی, انالائز کرنے کی جو فیکلٹیز ہیں یہ کمپرومائز ہوں گی. لیکن ہم جب اس طرف سے ہمارا دھیان ہٹے گا, وی ول ڈیولپ نیو فیکلٹیز. ہم اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر اور کچھ سوچنا شروع کر دیں گے, اپنا جو وقت ہے وہ کسی بہتر چیز میں جو ہے وہ صرف کر لیں گے. سو یہ ڈر کہ اف دیر آر 8 بلین پیپل ان دا ورلڈ, تو ان میں سے جو جی پی ٹی کے یا چیٹ جی پی ٹی جیسے اور ماڈلس کے جو ڈیولپرز ہیں, یہ شاید 1 ملین لوگ ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. باقی سب لوگ جو ہیں, جو میسز ہیں, یہ کدھر جائیں گے؟ ان کی جابس کا کیا ہوگا؟ سو یہ جو جابس کھانے والی بات ہے کہ اے آئی سب کی جابس کھا جائے گا, یہ دس از دا بگیسٹ فیئر جو آج کل لوگوں کے ذہن میں ہے اے آئی سے ریلیٹڈ. سو ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا کہ جو ایگزسٹنگ جابس ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, لیکن اے آئی از گوئنگ ٹو کریٹ نیو جابس. سو نئی جابس آئیں گی. ٹھیک ہے سر, لا اسٹوڈنٹس اس سے کیا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا سپورٹ ٹول جن سے ان کو ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے؟ سو ٹولز سے زیادہ میرے پرسپیکٹو میں لا اسٹوڈنٹس کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. سو اور یہ صرف یہ ایڈوائز, اٹ از ناٹ جسٹ فار لا اسٹوڈنٹس, اٹ از فار ایوری اسٹوڈنٹ. جو اسٹوڈنٹس ابھی اپنے یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی کے فرسٹ ایئر میں ہیں, آئی تھنک بائی دا ٹائم دے گریجویٹ یہ دنیا اتنی بدل چکی ہوگی, اور وہ جو پڑھائی انہوں نے کی ہے, جو نالج انہوں نے گین کیا ہے, ہمارے پاکستان میں ویسے ہی اکیڈیمی اور انڈسٹری میں بہت زیادہ گیپ ہے. سو وہ نالج اتنا ارریلیونٹ ہو چکا ہوگا اور اتنا ایزیلی اویلیبل ہوگا مارکیٹ میں کہ ان کو ایسے لگے گا کہ ہم نے یہ ٹائم ضائع کیا ہے. سو دس ایڈوائز از ناٹ جسٹ فار دا اسٹوڈنٹس, فار ایوری بڈی. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہمارا کانسیپٹ ہے ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈگری حاصل کر لی, ناؤ وی آر ایٹ اے اسٹیج کہ ہم کوئی نیا کام کر سکتے ہیں, یا ہم ایبل ہو گئے ہیں, آئی ہیو بیکم اے لائر, ناؤ آئی کین پلیڈ کیسز. سو اس کے بعد پھر ہم وہ ایجوکیشن میں فردر آگے جانا چھوڑ دیتے ہیں. سو ایجوکیشن کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ سب لوگوں کو, لائرز, لا اسٹوڈنٹس اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنا پڑے گا, یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا دیٹ ایجوکیشن از اے لائف لانگ تھنگ. کیونکہ اب چینج جتنا تیز ہوگا, اگر لرننگ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اتنی تیز نہیں ہے تو یو وونٹ بی ایبل ٹو کوپ اپ ود دا چینج.
سو دس از فار ایوری ون، لاء اسٹوڈنٹس کو انکلوڈ کر کے باقی سب کے لیے بھی. لیکن لاء اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیسیفکلی آنے والے ٹائم میں لیگل ریسرچ والے اسکلز نہیں ڈھونڈیں گی لاء فرمس. لیگل ریسرچ ود دا ہیلپ آف اے آئی یہ اسکل ڈھونڈیں گی. ڈرافٹنگ کا اسکل نہیں ڈھونڈیں گی فرمس، ڈرافٹنگ ود دا ہیلپ آف اے آئی یہ اسکل ڈھونڈا جائے گا. سو اٹ از فار یہ جو جملہ ہے اٹ از فار اسکولز، لاء اسکولز، فار لاء اسٹوڈنٹس، فار دوز ہو ٹیچ لاء، اور جو بھی لیگل ایجوکیشن انڈسٹری سے جو منسلک ہیں سب لوگوں کے لیے یہ پیس آف ایڈوائز ہے. اینڈ آئی ٹرائی کہ میں اپنے ٹیچنگ میتھڈالوجی میں بھی اس کو ایمبیڈ کرتا رہوں ٹائم اینڈ اگین. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ان کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ دیر از اے پیراڈائم شفٹ، اور آپ نے اپنا سوچنے کا طریقہ چینج کرنا ہے. اور اے آئی جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو بیکم اے سبسٹینشیل اینڈ سگنیفیکنٹ پارٹ آف یور پروفیشنل لائف ان دا فیوچر. اور پھر ان کو اس کے جو ٹولز ہیں، اس کے اندر جو چیزیں انوالوڈ ہیں، ان کا کیا رول ہو سکتا ہے، کیا کس طرح کی نئی جابس کریٹ کرے گا اے آئی، اس کے اوپر بات. سو ان کو انگیج رکھا جائے اس چیز کے ساتھ. آنے والے ٹائم میں ایک سینئر لائر اور ایک جونیئر لائر کا کمپٹیشن نہیں ہے. سو ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں نا، سو اف وی نیڈ ٹو ڈٹرمن دا کمپٹنس آف سم ون، تو ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری شخصیت کے پیچھے کتنے نمبر آف ایئرز ہیں. سو جونیئر لائر کو ہم لیس کمپٹنٹ سمجھتے ہیں، اینڈ سم ون ہو از ایلیجیبل ٹو پریکٹس ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کو ہم ایک زیادہ کمپٹنٹ لائر سمجھتے ہیں. لیکن آنے والے ٹائم میں میرے خیال سے یہ چینج ہو جائے گا، اور آنے والے ٹائم میں سوال یہ ہوگا دیٹ a lawyer who works with AI and a lawyer who works without AI. So جو lawyer AI کی help سے اپنی چیزوں کو manage کرے گا, he or she is definitely going to excel and perform better than the lawyer who is not using AI. ٹھیک ہے سر. اور ہماری گورنمنٹ کو اس کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے فیوچر پروف کرنے کے لیے چیزوں کو؟ So گورنمنٹ کے اینگل سے the first and the foremost thing ہمیں یہ ڈسکشن اسٹارٹ کرنی چاہیے that we need to regulate AI. ہمیں اے آئی سے ریلیٹڈ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ڈیٹا پاکستان کا ان باٹس کے اوپر، ان ایجنٹس کے اوپر، ان جی پی ٹیز کے اوپر لوڈ ہو رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ ڈیٹا کہاں سٹور ہو رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ سوال. جس طرح سے ہم شفٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن اور اے آئی کے اوپر، سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ سوالات، لیگل پروفیشن سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی اے آئی سے ریلیٹڈ جو ایویڈنس ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارے قانون شہادت میں ایویڈنس ایکٹ کے اندر کچھ شکیں ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیپ فیک ایک چیز ہے. سو ایسی ویڈیو جو اے آئی سے بنی ہوئی ہے، ایسی تصویر جو اے آئی سے جنریٹ ہوئی ہوئی ہے، ایسا ڈاکیومنٹ جو اے آئی سے جنریٹ ہوا ہوا ہے، ہماری اسٹیٹ، ہمارا قانون، ہمارے ججز شاید آج دے آر equipped with the tools to deal with this، لیکن فیوچر میں ان 2-3 years ڈاؤن دا لائن یہ ان کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں. ہمیں وہ سب کچھ ڈیولپ کرنا پڑے گا. جس تیزی سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اسی تیزی سے ٹیکنالوجی کے ریگولیٹر کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا. سو اسٹیٹ لیول پہ ایک یہ چیز ہونی چاہیے. دوسرا ایک پوائنٹ جو تھوڑا سا ٹیکسیشن والے اینگل سے اسٹیٹ کے پرسپیکٹیو سے ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی اے آئی ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں سے زیادہ تر چیزیں پاکستان سے باہر ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہو رہی، اینڈ ریسورس پاکستان کا استعمال ہو رہا ہے. سو پاکستان کے اے آئی انجینئرز ہیں، پاکستان کے انجینئرز ہیں جو مشین لرننگ پہ کمانڈ رکھتے ہیں، وہ سروسز دے رہے ہیں ایسی کمپنیز کو جو یو ایس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی کمپنیز کو سروس نہیں دے رہے. سو if an AI engineer, if a technical hand works for a US company اور پیسے کماتا ہے، تو at the end of the day he would pay 0.25% of his or her remuneration to the government as final tax if he is registered with Pakistan Software Export Board. So اگر کوئی let's suppose ایک میڈیوکر سے انجینئر سال کا 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے تو وہ صرف 25,000 روپیہ اسٹیٹ کو دیتا ہے if he works for a US based company. لیکن if that same individual is working for a پاکستانی کمپنی تو اس کے اوپر جو نارمل ٹیکسیشن لاز ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. سو کہیں 30% کے قریب جو ہے وہ اس کو ٹیکس میں دینا پڑے گا. آبویسلی ڈپینڈز آن دا سلاٹس، لیکن 1 کروڑ روپیہ کما رہا ہے تو 30 لاکھ روپیہ اسٹیٹ کو دے دے گا. جو اسے ایک انڈیویجول کے پرسپیکٹیو سے سوچیں، وہ جو ٹیکنیکل ہینڈ ہے جس کو سمجھ ہے کہ اے آئی کیا ہے، جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اے آئی ٹولز ڈیولپ کرنے میں اور ان سب چیزوں میں، اس کو آپ کس طرح سے ڈٹر کر رہے ہیں.
اس کے پاس 2 آپشنز ہیں. پاکستان کی کمپنی کے لیے کام کروں گا 70 لاکھ روپیز, باہر کی کمپنی کے لیے کام کروں گا 99 لاکھ روپیز اینڈ 75,000 روپیز. سو وہ کس کمپنی کو چوز کرے گا؟ دا آنسر از کلیئر. سو یہ ٹیکسیشن رجیم ہم کس طرح سے اے آئی کے لیے, اے آئی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایکو سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں پاکستان میں, اس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے. سو اگین یہ بھی گورنمنٹ ہی کرے گی کہ جو کریکولا ہے لا اسکولس کا, باقی اسکولس کا, اس کے اندر اے آئی کو امبیڈ کرنا ایجوکیشن کے اندر, اور آنے والی جنریشن کو ایکوپ کرنا کہ وہ اس کو استعمال تو کر رہے ہیں. استعمال ایک ایسے آدمی سے جو ہو از 50 ایئرز اولڈ, اس سے زیادہ استعمال کر رہا ہے سمن ہو از 15 ایئرز اولڈ, لیکن ریسپانسبلی استعمال کر سکے اس چیز کے لیے اس کو ہم نے ایکوپ کرنا ہے. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو جس کے اوپر میرے خیال سے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سر لاسٹ میں ینگ اسٹوڈنٹس کو اور لا اسٹوڈنٹس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے اباؤٹ یوزنگ اے آئی؟ سو لا اسٹوڈنٹس کے لیے, ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے, جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر تھوڑی سی بات کی, دے شوڈ فوکس مور آن اے آئی ایز کمپیئرڈ ٹو دا کور سبجیکٹس آف دیئر ڈگری. سو آپ کے پاس ریسورسز لمیٹیڈ ہیں. سو وہ جو لا اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس لمیٹیڈ نمبر آف آورز ہیں, ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں. وہ 24 گھنٹے لا کو سیکھنے پر لگاتا ہے, ریسرچ کے سکلز کو سیکھنے پہ لگاتا ہے جو ریسرچ کے سکلز آبسولیٹ ہونے والے ہیں, یا ڈرافٹنگ سکلز کے اوپر لگاتا ہے جو ڈرافٹنگ سکلز آبسولیٹ ہونے والے ہیں, یا یہ ٹائم وہ لگاتا ہے ان چیزوں کے اوپر جو فیوچر ہیں. سو میرے خیال سے ہر لا اسٹوڈنٹ یا ہر اسٹوڈنٹ کو شوڈ ٹیک اے ڈے آف, سیٹ بیک اینڈ امیجن کہ بائی دا ٹائم آئی گریجویٹ یہ دنیا کیسی ہوگی. آبویسلی ہم میں سے کوئی بھی ایگزیکٹلی نہیں امیجن کر سکتا یا فورسی کر سکتا, لیکن صرف سوچیں کہ یہ دنیا کیسی ہوگی. اگلا سوال یہ پوچھیں کہ اس دنیا کے اندر ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو بی ریلیونٹ ان دس ورلڈ آف اے آئی. سو اپنی ریلیونس ڈھونڈیں, اور پھر جب آپ کو ریلیونس مل جاتی ہے پھر اس کے لیے کام کرنا شروع کریں. سو اگر بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب چاہیے, سو یہ جتنے لائرز اور جتنی لیگل فیلڈ میں ہمارے پاس لوگ ہیں, اگر ان کو اے آئی ریپلیس کرے گا آنے والے ٹائم میں تو یہ سب لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمیں اے آئی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بہت لوگ چاہیے ہوں گے. سو اے آئی کی ریگولیشن گورنمنٹ کے اینڈ سے, اس ٹیکنالوجی کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے, اس ٹیکنالوجی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کو رسپانسبلی کیسے یوز کرنا ہے, گورنمنٹ کا ایک ادارہ بنے گا, ایک ادارہ ہوگا جو اس سب چیز کو دیکھے گا. اس کے اندر ہمیں لوگ چاہیے ہوں گے. سو یہ جو گارڈ ریلز ہیں یہ اے آئی اپنے لیے خود نہیں لگائے گا, یہ انسانوں کو لگانی پڑیں گی. اینڈ انسان جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ اسپیڈ ورک میں, بورنگ کام میں, یا ایسے کام میں جو ایک مشین کر سکتی ہے اس میں اپنا ٹائم ضائع کرے, انسان کو اپنا ٹائم وہاں پر لگانا چاہیے جو کام کوئی اور نہیں کر سکتا. اگر مشین کسی جگہ پہ آپ کو ریپلیس کر سکتی ہے تو وہ کام مشین سے کروائیں, اور ہیومینٹی بہتر پرپز کے لیے جو ہے وہ کام کریں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر. You are watching Apna Watan.